باب نمبر 14 رکوع کی ایک اور دعا حدیث نمبر 1051 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم لک رکعت ولک اسلمت وبک آمنت خشع لک سمعی و بصری و عظامی و مخی و عصبی۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تیرے لیے فرماندار ہوا، تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت اختیار کی، میری سماعت، میری بصارت، میرا مغز، میری ہڈیاں، میرے اعصاب اور وہ میرا بدن جس سے میرے قدموں نے اٹھا رکھا ہے تیرے سامنے جھکے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 15 رکوع کی ایک اور دعا حدیث نمبر 1052 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جب آپ رکوع کرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لک رکعت یہاں تک رب العالمین۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت اختیار کی، تجھ پر توکل کیا، تو میرا رب ہے، میری سماعت، میری بصارت، میرا خون، میرا گوشت، میری ہڈیاں اور میرے اعصاب اللہ پروردگار عالم کے سامنے جھک گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1052 سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھتے تھے تو آپ رکوع میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لک رکعت الی رب العالمین تک۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تیری اطاعت اختیار کی، میں نے تجھ پر توکل کیا، تو میرا رب ہے، میری سماعت و بصارت، میرے گوشت، میرے خون، میرے مغز اور میرے اعصاب اللہ پروردگار عالم کے سامنے جھک گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16 رکوع میں ترک دعا کی رخصت حدیث نمبر 1054 سیدنا رفاع بن رافع بدری صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایک آدمی مسجد میں آیا تو اس نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے جبکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس نے دوسری یا تیسری مرتبہ عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی میں تو پوری کوشش کر چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے اور پڑھ کر دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو، پھر اللہ اکبر کہو، پھر قرات کرو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر اٹھو حتیٰ کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ پس جب تم نے یہ کر لیا تو تم نے اپنی نماز پوری کر لی، اور تم اس میں جو کمی کرو گے تو وہ تم اپنی نماز میں کمی کرو گے۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 17 رکوع پورا کرنے کا حکم حدیث نمبر 1055 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رکوع و سجدہ کرو تو رکوع و سجود کو پورا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18 رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا حدیث نمبر 1056 سیدنا وائل رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے آپ کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، جب رکوع کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، آپ اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے اور کیس نے کانوں تک اشارہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 19 رکوع سے اٹھتے وقت کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا حدیث نمبر 1057 سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے رکوع کیا اور جب رکوع سے
سر اٹھایا تو آپ اپنے کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20 رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 1058۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، جب رکوع سے سر اٹھایا تو بھی اسی طرح کیا، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو یوں دعا کی ربنا لک الحمد، اور آپ سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21 ترک رفع الیدین کی رخصت۔ حدیث نمبر 1059۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نماز نہ پڑھاؤں؟ پس انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا۔ حکم الحدیث یہ روایت ضعیف ہے۔ باب نمبر 22 امام رکوع سے سر اٹھاتے وقت کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 1060۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح رفع الیدین کرتے اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور آپ سجدوں میں یہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1061۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یوں دعا کرتے اللہم ربنا ولک الحمد۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23 مقتدی رکوع سے سر اٹھاتے وقت کیا کہے۔ حدیث نمبر 1062۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے دائیں پہلو پر گر پڑے، پس وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی عیادت کرنے کے لیے آپ کے پاس گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، جب رکوع سے اٹھے تو تم بھی اٹھو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1063۔ سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، ایک آدمی نے آپ کے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابھی کس نے کلام کیا تھا؟ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے کچھ زائد فرشتوں کی اس کو طرف لپکتے ہوئے دیکھا کہ ان میں سے کون سب سے پہلے لکھتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24 ربنا ولک الحمد کہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1064۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1065۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور ہماری سنت ہمیں بیان فرمائی اور ہماری نماز ہمیں سکھائی، تو فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے کوئی تمہاری امامت کرائے، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ قبول فرمائے گا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو اور رکوع کرے تو تم اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ رکوع میں پہلے جانا اس رکوع سے پہلے اٹھنے کا بدل ہے، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، وہ تمہاری تسبیح و تحمید سن لے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی
فرمایا اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی۔ جب وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے تو تم بھی اللہ اکبر اور کہو سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تم سے پہلے سجدے سے اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا بدل ہے، اور جب وہ قاعدہ میں ہو تو تم میں سے ہر ایک سب سے پہلے یہ پڑھے، تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکات ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ 7 کلمات ہیں، یہ نماز کا سلام ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25، رکوع اور سجدے کے درمیان وقفہ۔ حدیث نمبر 1066۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے آپ کے سجود اور سجدوں کے درمیان وقفہ تقریباً برابر تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26، رکوع کے بعد قومے کی دعا۔ حدیث نمبر 1067۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ ہمارے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جس سے آسمانوں کی وسعتیں، زمینوں کی وسعتیں اور ان کے مابین جو خلا ہے سب بھر جائے، ان کے علاوہ ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1068۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے بعد سجدہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ ہمارے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جس سے آسمان و زمین بھر جائے اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1069۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے ہمارے پروردگار، تیرے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمینوں اور ہر اس چیز کے برابر جسے تو چاہے۔ اے تعریف شان والے، بہتر ہے جو بندے نے کہا اور ہم سب تیرے بندے ہیں، تو جو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور کسی شان والے کو تیرے ہاں شان کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1070۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جس پر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو انہوں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑی قوت و بادشاہت اور کبریائی و عظمت والا۔ آپ رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی العظیم۔ جب رکوع سے سر اٹھایا تو پڑھا لربی الحمد لربی الحمد۔ سجود میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدوں کے درمیان رب اغفر لی۔ آپ کا قیام، رکوع، قوما، سجدے اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ تقریباً برابر ہوتا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27، رکوع کے بعد قنوت۔ حدیث نمبر 1071۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد مہینہ بھر قنوت فرمایا اور رعل و زکوان اور آسیہ قبیلوں کے لیے بد دعا کرتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28، صبح کی نماز میں قنوت۔ حدیث نمبر 1072۔ ابن سیرین سے روایت ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ان سے پوچھا گیا رکوع سے پہلے یا اس کے بعد؟ انہوں نے فرمایا رکوع کے بعد۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1073۔ ابن سیرین نے بیان کیا، مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، جب آپ نے دوسرے رکعت میں کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1074. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دوسرے رکعت میں رکوع سے سر اٹھایا تو دعا کی، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہم اور مکے کے کمزور لوگوں کو نجات دے، اے اللہ مدر قبیلے پر اپنی گرفت سخت کر اور اسے ان پر یوسف علیہ السلام کے دور کی قحط سالی کی طرح قحط سالی کر دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1075. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ نماز میں سجدہ کرنے سے پہلے کھڑے کھڑے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہم اور ناتمام مومنوں کو نجات دے، اے اللہ مدر قبیلے پر اپنی گرفت سخت کر دے اور اسے ان پر یوسف علیہ السلام کے دور کی قحط سالی کی طرح قحط سالی مسلط کر۔ پھر اللہ اکبر کہتے اور سجدہ کرتے، اور اس عرصے میں مدر قبیلے کے سربراہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29. نماز ظہر میں قنوت. حدیث نمبر 1076. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھاتا ہوں۔ راوی نے بیان کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز ظہر، نماز عشاء اور نماز فجر کی آخری رکعت میں سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد قنوت کرتے تھے۔ وہ مومنوں کے لیے دعا کرتے تھے اور کافروں پر لعنت بھیجتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30. نماز مغرب میں قنوت. حدیث نمبر 1077. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت کرتے تھے۔ عبید اللہ کہتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31. قنوت میں لعنت کرنا. حدیث نمبر 1078. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر قنوت کیا۔ شعبہ نے بیان کیا، آپ نے کچھ آدمی پر لعنت کی، اور ہشام نے ذکر کیا آپ عرب کے کچھ قبائل کے لیے بد دعا کرتے تھے، پھر آپ نے اسے رکوع کے بعد ترک کر دیا۔ یہ ہشام کا قول ہے۔ شعبہ نے قتادہ کے حوالے سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر قنوت کیا۔ آپ رعل و ذکوان اور لحیان قبیلے پر لعنت کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32. قنوت میں منافقوں پر لعنت کرنا. حدیث نمبر 1079. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جس وقت آپ نے نماز فجر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا، اے اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرما۔ آپ منافق لوگوں کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ پس اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی، آپ کسی معاملے کا کچھ اختیار نہیں رکھتی، وہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب سے دوچار کرے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33. ترک قنوت. حدیث نمبر 1080. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر قنوت کیا۔ آپ عرب قبیلے کے لیے بد دعا کرتے تھے، پھر آپ نے اسے ترک کر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1081. سیدنا ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے قنوت نہ کیا۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے قنوت نہ کیا۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے قنوت نہ کیا۔ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے قنوت نہ کیا۔ میں نے علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے قنوت نہ کیا۔ پھر فرمایا، بیٹے یہ قنوت کرنا بدعت ہے، یہ ان کے اپنے علم کی بات ہے، ورنہ قنوت کرنا بہت سی احادیث سے ثابت ہے، بدعت نہیں۔ حکم الحدیث صحیح، یعنی حاشیہ میں یہ ہے کہ ان کے اپنے علم کی بات ہے، ورنہ قنوت کرنا بہت سی احادیث سے ثابت ہے، یعنی قنوت کرنا بدعت نہیں ہے۔ باب نمبر 34. کنکریوں پر سجدہ کرنے کے لیے انہیں ٹھنڈا کرنا. حدیث نمبر 1082.
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تھے، پس میں اپنی مٹھی میں کنکریاں لے لیتا اور انہیں ٹھنڈا کرتا تھا، پھر اپنی دوسری مٹھی میں لے لیتا تھا، پس جب میں سجدہ کرتا تو اپنی پیشانی کے لیے سجدے کی جگہ پر رکھ لیتا تھا۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 35 سجدوں کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ حدیث نمبر 1083۔ مطرف نے بیان کیا میں اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، جب وہ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، جب سجدوں سے سر اٹھاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو عمران رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1084۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع و سجود کے لیے جھکتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ آپ اپنی دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرا کرتے تھے اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 36 سجدوں کے لیے کس طرح جھکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1085۔ سیدنا حکیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ میں کھڑے کھڑے سجدے میں گروں گا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 37 سجدوں کے لیے رفع الیدین۔ حدیث نمبر 1086۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں رفع الیدین کیا، جب رکوع کیا اور رکوع سے سر اٹھایا اور جب سجدہ کیا اور جب سجدوں سے سر اٹھایا، رفع الیدین کیا حتیٰ کہ انہیں اپنے کانوں کی لو کے برابر کیا۔ یہ روایت شاذ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1087۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، پس انہوں نے اسی کے مثل ذکر کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1088۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی پس انہوں نے اسی طرح ذکر کیا اور اس میں یہ اضافہ نقل کیا، جب رکوع کیا تو اس کی مثل کیا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو اسی کے مثل کیا اور جب سجدوں سے سر اٹھایا تو بھی اسی طرح کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 سجدوں کے وقت ترک رفع الیدین۔ حدیث نمبر 1089۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے تھے اور آپ سجدوں کے درمیان یہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39 سجدہ کرتے وقت انسان کا کون سا عضو سب سے پہلے زمین پر لگے۔ حدیث نمبر 1090۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ نے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پر لگائے اور جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ اٹھائے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1091۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ اونٹ کی طرح بیٹھتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1092۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ لگائے اور وہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40 سجود میں ہاتھوں کو چہرے کے ساتھ رکھنا۔ حدیث نمبر 1093۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مرفوع بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے، پس جب تم میں سے کوئی اپنا چہرہ رکھے تو وہ اپنے ہاتھ پہلے رکھے اور جب وہ اس چہرے کو اٹھائے
تو ان ہاتھوں کو اٹھائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41 سجدہ کتنے اعضاء پر؟ حدیث نمبر 1094 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ 7 اعضاء پر سجدہ کرے اور وہ نماز کے دوران اپنے بال اور کپڑے نہ سمیٹے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42 اس 7 اعضاء کی تفسیر۔ حدیث نمبر 1095 سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں سجدہ کرتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 43 پیشانی پر سجدہ۔ حدیث نمبر 1096 سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری آنکھوں نے رمضان کی 21ویں رات کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی کا نشان دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 44 ناک پر سجدہ۔ حدیث نمبر 1097 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ ہی بال سمیٹو نہ کپڑے، اور وہ 7 اعضاء یہ ہیں پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 45 دونوں ہاتھوں پر سجدہ۔ حدیث نمبر 1098 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی پر اور ہاتھ سے ناک پر اشارہ فرمایا، ہاتھوں پر، گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 46 گھٹنوں پر سجدہ۔ حدیث نمبر 1099 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور بال اور کپڑے سمیٹنے سے روک دیا گیا، ہاتھوں پر، گھٹنوں پر اور پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر۔ سفیان نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا، انہوں نے اپنے ہاتھ پیشانی پر رکھے اور اپنی ناک پر پھیرا اور کہا یہ پیشانی اور ناک ایک ہی چیز ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 47 پاؤں پر سجدہ۔ حدیث نمبر 1100 سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے 7 اعضاء، اس کا چہرہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور اس کے 2 قدم سجدہ کرتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔